علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں فلاحی قرآن کلاسز۔ جیسے آج آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے اما پارا پڑھنا شروع کیا ہے۔ 2 اسباق پڑھے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورۃ الناس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو پڑھانے کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ طریقہ تھوڑا الگ ہے، نیا ہے، شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا۔ اگر آپ سمجھ لو گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آپ خود سے بھی قرآن پڑھنے لگو گے۔ جو میں آپ کو حرف پڑھاتا ہوں وہ بہت اچھا انداز ہے پڑھنے کے لیے۔ آپ خود بھی اس کو پہلے حرف پڑھیے، پھر ملائیے۔ حرف کو ملا کر لفظ بنے گا تو آپ کو لفظ کا تلفظ بہت جلدی ذہن میں فوراً آپ کا ذہن اس کو کیچ کرے گا کہ 3 حروف مل کر کیا لفظ بن رہا ہے، وہ لفظ کا پروناؤنسیشن اور اس کا وائس، اس کا آواز کیا نکل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا، انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور مخارج کو بھی نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو مخارج کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی ایک ویڈیو بنا کر ڈالیں گے آپ حضرات کے لیے۔ اگر آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے تو ضرور لائک کیجئے، کومنٹ بھی کیجئے کہ ہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور اوروں تک بھی پہنچائیے تاکہ اوروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو ہم نے اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، سورۃ الناس پڑھا، اور آج ہم سورہ فلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کومنٹ کیجئے کہ ہمیں طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے، تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ میں آپ کو اور اچھے سے پڑھا سکوں۔ تو اب ہم اما پارا میں آج کا سبق پڑھیں گے۔ تو اب ہم اما پارا میں پڑھ رہے ہیں سورہ فلق۔ 5 آیت ہے اور اس کے اندر ایک رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو اب ہم کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، اما پارا کے اندر پڑھتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے پہلے ہم حرف پڑھیں گے، پھر اسے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قاف میں قلقلہ کریں، قی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زیر ہے اس پہ آف کریں گے تو زیر کو جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ اب ملائیں گے، قل اعوذ، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ رب بل، میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ جس حرف پر تشدید ہو اس سے پہلے والے حرف سے سیدھا ملائیں گے۔ اب آپ نے اس حرف با کے اوپر تشدید دیکھی ہے تو سیدھا رو کے با سے ملا دیجئے، رب، ٹھیک ہے۔ اب لام کے اوپر جزم ہے تو جس حرف پر جزم ہو اس سے بھی ملاتے، تو بی کو اب سیدھا لام سے ملا دیجئے، بل، ٹھیک ہے۔ با لام زیر بل سے بہتر یہی تو آپ سیدھا، پورا مشکل لگتا ہے، لوگوں کو ملانا نہیں آتا کہ با لام زیر بل، اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سیدھا میں نے آپ کو ایک اچھا انداز سے بتایا کہ تشدید نظر آئے اور جزم نظر آئے تو سیدھا ملا دیجیے۔ جیسے آپ نے با کے اوپر تشدید دیکھی ہے تو را کو سیدھا با سے ملا دیجیے، رب۔ اب لام کے اوپر بھی جزم ہے تو بی کو سیدھا لام سے ملا دیجیے، بل، ٹھیک ہے۔ رب بل، رب بل، ٹھیک ہے۔ فلقی، غف کریں گے تو پڑھیں گے فلق، اور قاف میں قلقلہ کریں گے، کیا کریں گے؟ قلقلہ، مطلب آواز لوٹ کے آئیں گی، فلق، ٹھیک ہے۔ اب لفظ پڑھیں گے، قل
اعوذ برب اور تشدید میں دیر لگنا چاہیے ایک حرف کے بعد دوسرا حرف پڑھنے میں، کیوں 2 بار پڑھیں گے اس کے اندر تو ایک بار سے دوسری بار پڑھنے میں دیر لگنا چاہیے. دیکھیے رب بل، یہ جو دیر لگنا چاہیے تشدید کے اندر، رب بل، ٹھیک ہے. برب الفلق قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے. اس طرح لفظ بھی 5-6 مرتبہ پڑھیے، حرف بھی 5-6 مرتبہ پڑھیے. جب زبان پر حرف چڑھ جائے جب اس کے بعد ملائیے. اب ملانا کس طرح دیکھیے، قل اعوذ، قل اعوذ، 2 حرف کی 2 لفظ کی جوڑی بنا لیجئے، ٹھیک ہے. قل اعوذ، ان 2 کو ملایا. اب ان 2 کو ملائیے، یہاں سے ملائیں گے، یہیں سے ملائیں گے. برب الفلق قل اعوذ، یہاں رک جائے پھر ملائیے. برب الفلق قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے. اب پورا پڑھ ملائیے دونوں، ہم نے جو 2 پارٹس کیے تھے اب دونوں کو ملائیں گے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے. اب دیکھیے من، یہاں اکفا ہے، من شر ری، جھٹکے سے ملائیں گے، تشدید ہے تو شر ری، را باریک، شر ری. ما خو، خو پور پڑھیے، خو منہ بھر کے پڑھیے، خو ل تو. اب قاف کے اوپر زبر ہے تو وقف کریں گے تو زبر کو ہم جزم سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے. وہ کس طرح بدلیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. من شر ری ما خو ل تو، جو میں نے حرف پڑھا وہی ہجے ہے تو اسے 6 سے 7 مرتبہ پڑھیے، ٹھیک ہے. جب حرف پڑھیں گے تو حروف کو ان کے مخارج سے نکالنے کی کوشش کیجیے، حروف کو صحیح نکالنے کی کوشش کیجیے. خو ہے تو پور پڑھیے، شین کو اچھے سے نکالیے، جہاں باریک پڑھنا ہو باریک پڑھیے. من شر ری ما خو ل کو، ٹھیک ہے. اب ملائیں گے، لفظ بنائیں گے. اب حرف پڑھا تب حروف کو ملا کر لفظ بنائیں گے. دیکھیے من، یہ تو آسان ہے، من، ٹھیک ہے. شر ری، شر ری ایک دم پتلا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. شر ری، بعض لوگ شر ری کو شوری شوری پور پڑھتے، وہ غلط. شر ری، شر ری ما خو، ما خو ل، ما خول کو، ما خلق، وقف کریں گے تو قاف کے اوپر جزم آ جائے گا. ما خلق، میں نے آپ کو بتایا کہ قاف کے اندر قلقلہ آواز لوٹ کے آئیں گے. جس طرح آپ دیوار کے اوپر بول کو پھینکیں گے تو واپس لوٹ کر آئے گا، اسی طرح قاف کی آواز بھی لوٹ کر آئیں گی. ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. اب ملائیے، ان 2 کو پہلے ملائیں گے. من شر، اب اس کو ملائیں گے. من شر ما خلق. اب پورا پڑھیے. من شر ما خلق من شر ما خلق. آپ وضاحت کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب آگے چلیے. و من، یہاں پر اکفا ہے، کیا ہے اکفا. و من، اور اکفا کب ہوگا اس کا میں نے شارٹ ویڈیو، نون ساکن اور میم ساکن کا اکفا کب ہوگا اس کا شارٹ ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. من شر ری، یہاں پہ بھی راگ باریک ہی پڑھیں گے. شر ری، غین پور پڑھیں گے، غو اور تھوڑا کھینچیں گے، تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. غو سی قن، صرف الف حروف مدہ اور کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش میں ہی کھینچیں گے، اور جہاں مد ہوگا وہاں کھینچیں گے. اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور کہیں کھینچیں گے نہیں. غو سی قن ای ذا و
ب. ٹھیک ہے سمجھ میں آئے گا. دیکھیے آپس ایک مرتبہ و من شر ری غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے اب ملائیں گے. دیکھیے ومن ٹھیک ہے شری غاسق اذا وقب. اب باقی اوپر وقف کریں گے زبر ہے تو جزم سے بول لیں گے تو ہو جائے گا اذا وقب. ٹھیک ہے اب لفظ دیکھیے ایک مرتبہ ومن شر غاسق اذا وقب. بعد میں قلقلہ کریں گے وقب. ٹھیک ہے اب ملائیں گے ومن شر غاسق اذا وقب. دو حرف کو ملائیں گے پھر پورا پڑھیں گے ومن شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے اب پورا ملائیے ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. آپ استاد کو سمجھ میں آیا. چلیے آگے ومن شر. اب ری کو سیدھا نون سے ملائیں گے. میں نے آپ ساتھ بتایا کہ جن حرف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے نہیں پڑھیں گے. الف اور لام پر کچھ لکھا نہیں تو پڑھیں گے نہیں. تو ری کو سیدھا نون سے ملائیں گے رن. اور نون کے اوپر تشدید ہو تو اس میں گننا ہوگا. جہاں کہیں بھی نون کے اوپر تشدید نظر آئے تو نون میں گننا کریں گے رن. ٹھیک ہے شر رن نف فا ثا تی فل یہاں کے اوپر بھی کچھ نہیں الف کے اوپر بھی کچھ نہیں. یا اور الف کو نہیں پڑھیں گے سیدھا فی کو لام سے ملائیں گے. فل عین نکالیے گلے کے بیچ سے قدی. ٹھیک ہے آپس ایک مرتبہ دیکھیے ومن شر رن نف فا ثا تی فل عقدی. ٹھیک ہے اب ملائیں گے ومن شر ٹھیک ہے نفا نفاثاتی. کھڑا زبر ہے تو تھوڑا منہ کھولیں گے آواز نیچے کی طرف جائیں گے الف مدہ کی طرف. نفاثاتی. ٹھیک ہے فل عقدی. وقف کریں گے تو دال کے اوپر جزم آ جائے گا فی العقد. ٹھیک ہے اب لفظ دیکھیے ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر النفاثات فی العقد. اب مکمل پڑھیں پورا روا ومن شر النفاثات فی العقد. ٹھیک ہے اب آگے چلیے ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر حاسد
اذا حسد، زبر زیر پیش میں بالکل کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ملائیں گے. ومن شرری، شرری غا کو جتنا ہو سکے باریک پڑھیے. شرری حاسدین، حاسدین ہاں میں کھینچیں گے تھوڑا بھی الف مدہ ہے، ٹھیک ہے. حاسدین. اذا، اذا 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 حسد، اذا حسد. اب یہاں وقف کریں گے تو زبر کو جزم سے بدلیں گے. اذا حسد، دال میں قلقلہ. اذا حسد. ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد. ہا کو نکالنے کی کوشش کیجیے. ہا ہا اس طرح پڑھیے. اب ملائیں گے. ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد. اب پورا ملائیں گے. ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے، تو آپ حضرات کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ایک مرتبہ پورا پڑھ لیتے ہیں. روا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا اور طریقہ بھی پسند آیا ہوگا. اگر آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھیے، بتائیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور لائک بھی کیجیے اور اوروں تک پہنچائیے تاکہ اوروں کو بھی فائدہ پہنچے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.